نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین معظم، سورہ بقرہ کی 2 آیات 35 اور 36 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقولنا، اور کہا یا آدم اسکن انت وزوجک، آدم تو اور تیری بیوی رہو جنت میں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور کھاؤ جہاں سے جو چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس کے درخت کے قریب بھی نہ جانا، فتکون من الظالمین، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأزلہما الشیطان عنہا، تو شیطان نے ان دونوں کو لرزش دے دی، ہلا دیا، فأخرجہما مما کانا فیہ، تو اس کے سبب وہ نکلے جنت سے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے سب کو کہا کہ اتر جاؤ زمین میں اور تم ایک دوسرے کو دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہے ایک مقرر مدت تک۔ یہاں کچھ فقہی مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز آخری درس میں بیان کیے جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، وہ ساری قصہ پہلے بیان ہو چکا۔ تو اب آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے سجدے کے بعد تو پریشان تھے، نامانوس تھی ہر چیز۔ تو آدم علیہ السلام سوئے تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے گوشت لے کے اما حوا کو پیدا فرمایا۔ تو جب اٹھے تو جیتی جاگتی عورت بالباس اپنے پاس پائی، تو پوچھا تو کون ہے؟ کہا تیری بیوی ہوں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ وخلق منہا زوجہا، کہا تیری بیوی ہوں۔ تو آدم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا اس کا نام حوا ہے، یعنی یہ جیتی جاگتی مجھے ملی ہے تو یہ حوا ہے، تو زندہ پیدا ہوئی ہے اس لیے اس کا نام حوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، یہ گلدستہ تفاسیر میں حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، اور اسی طرح یہ تفسیر فارسی کے مدارج النبوت کے حوالے سے لکھا ہے، تفسیر عزیزی کے حوالے سے لکھا ہے، تفسیر مظہری کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب ان کا نکاح ہوا اما حوا و آدم علیہ السلام کا، تو آدم علیہ السلام نے جو مہر دیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک تھا۔ تو انہوں نے جو احادیث شریف نقل کی ہیں 3 سے لے کے 20 دفعہ تک کہا کہ اتنا درود پڑا تھا۔ تو جنت میں رہے کتنی دیر؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ عصر سے مغرب کے تک یہ وقت تھا جب جنت میں رہے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ جنت کا وقت تھا، دنیا کے حساب سے 130 سال کا یہ وقفہ تھا جب یہ جنت میں رہے ہیں۔ پھر جب جنت سے اتارے گئے تو امام سدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انہیں ہند میں اتارا گیا، تو یہ اس لیے ہند کے جو درخت ہیں ان میں خوشبو ہیں اور یہ خوشبودار درخت ہیں۔ تو اب اللہ پاک نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، آپ کھائیں جہاں سے چاہیں۔ رغدن ایسی غذا کو کہتے ہیں جو بغیر مشقت کے اور وافر مقدار میں حاصل ہو، اور جہاں چاہو۔ تو یہ ساری چیزیں، وَلَا تَقْرَبَا، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو اب فَأَزَلَّهُمُ، شیطان نے بہکا دیا۔ شیطان نے بہکایا کیسے؟ یہاں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ شیطان تو زمین میں تھا، آسمان پہ گیا کیسے؟ یا جنت سے نکال دیا تھا پھر داخل کیسے ہوا؟ تو اس کا مفسرین نے بہت سارے جوابات دیے ہیں کہ شیطان کو عزت کے ساتھ داخل ہونے سے منع کیا تھا، ذلت کے ساتھ داخل ہونے سے تو منع نہیں کیا تھا۔ ایسی کوئی حدیث شریف اور قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، یعنی عزت سے اس کا داخلہ بند تھا۔ اور بعض امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفصیل سے اس کو لکھا ہے، فرمایا یہ سانپ جو تھا یہ تب بہت خوبصورت تھا، اس کے 4 پاؤں تھے، یعنی 4 پائے کی طرح تھا اور خوبصورت تھا، جنت کا محافظ تھا۔ تو جب یہ
ابلیس جنت میں رہتا تھا تو ابلیس کی اس کے ساتھ دوستی تھی. اب اس کو نکالا تو یہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ابلیس شیطان کے پاس گیا. شیطان سے اس نے کہا کہ آپ مجھے جنت میں داخل کریں. یہ سانپ کے منہ میں بیٹھا اور فرشتوں کو خبر نہ ہوئی، یہ اندر داخل ہو گیا. تو یہ وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو. تو وسوسہ ڈالنا یہ ضروری نہیں کہ پاس جا کے ڈالا جائے، دور سے بھی شیطان کو اللہ نے قدرت دی ہے کہ جسم میں داخل ہوئے بغیر بھی وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے. تو اس طرح یہ جنت میں داخل ہوا یا جنت کے باہر ہی اس نے وسوسہ ڈالا. کیسے ڈالا اس کی کیفیت انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگی. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا